دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہر مہینے کی ایک خاص اہمیت ہے اور کچھ مہینوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ مہینوں پر فوقیت بھی عطا فرمائی، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر بھی فوقیت عطا فرمائی، اسی طرح کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا، اور اس بات کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرما دی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود سے راضی کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ کا قرب حاصل صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کریں اور حد الوسع کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اس مالک کو، اس خالق کو اپنے سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی زیادہ ہم عبادات کریں گے اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ہماری بات کا موضوع چونکہ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہے، اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے اوپر خاص انعام ہے، اور ان 10 دنوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ یاد رکھیے ایک بات، اپنی مرضی سے ہم کسی علاقے کو دوسرے علاقے پر فضیلت نہیں دے سکتے، یا اپنی مرضی سے ہم ایک دن کو دوسرے دن پر اہمیت نہیں دے سکتے۔ دین اسلام کا خالق، دین اسلام کو وضع کرنے والا، اس نظام کو بنانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ قرآن مجید کے ایک پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی، جس سورہ کی پہلی 2 آیات کو ہی اگر پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور جن دنوں کی قسم اللہ کی ذات کھا رہی ہے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتی،
اور پھر اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے کے لیے یہ 10 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، انتہائی پسند ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو پاس موجود تھے، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تو اس کا وہ عمل بھی ان 10 دنوں کے باقی اعمال جو ہیں یا ان 10 دنوں کے اندر جو عمل ہے اس سے کم تر ہوگا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو وہ عمل اس کے علاوہ اس سے کم تر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات کو سنا اور فرمایا، ہاں، اللہ کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اپنی جان اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے جہاد کی خاطر، اور پھر وہ ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا خون پیش کر دے، شہید ہو جائے، تو اس کا وہ عمل بہرحال ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر ویسے کوئی جہاد کرتا ہے، شہادت اس کے مقدر میں نہیں ہوتی، اس کو نصیب نہیں ہوتی، تو اس صورت میں پھر ان 10 دنوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم باقی سال کے باقی دنوں کے اندر بھی اللہ کی توفیق سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں اپنی اس کوشش کو کئی گنا تک ہم بڑھا دیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ مثلا ہم اگر نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ان دنوں میں ہم نوافل جو ہیں ان کو زیادہ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر روزہ پہلے ہم رمضان کے صرف روزے رکھتے ہیں یا کوئی اور نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنی شروع کر دیں، صدقات دینے شروع کر دیں۔ جو بھی نیک عمل ہے، اور نیک عمل در حقیقت وہی ہوتا ہے جس عمل کا حکم دین اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کا حکم یا اللہ کے فرامین سے ہمیں وہ عمل ثابت ہوتا ہے، وہی نیک عمل ہوتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہی نیک عمل ہوتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کے علاوہ اپنی مرضی کے نیک اعمال نہیں ہوتے۔ اعمال وہی صالح ہوتے ہیں کہ جو ان کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ان 10 دنوں کی برکات کو سمیٹنے کی خاطر، ان کے انعامات کو سمیٹنے کی خاطر، اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ اس کا مستحق بننے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ جتنے زیادہ نیک اعمال کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہمیں قرب حاصل ہوگا، ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔